السلام علیکم عزیزان محترم، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا حدیث قرآن کی مخالف ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، شیعہ اور اہل سنت والجماعت میں سے طرفین کے عقیدے کی بحث و تحقیق کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ شیعہ اور تمام فقہی امور میں کتاب خدا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کسی بھی چیز سے سروکار نہیں رکھتے۔ وہ قرآن کو پہلا رتبہ دیتے ہیں اور حدیث کو دوسرا رتبہ دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح پرکھتے ہیں اور کتاب خدا سے مطابقت کرتے ہیں۔ بس جو حدیث کتاب خدا کے موافق ہوتی ہے اسے لے لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو کتاب خدا کے مخالف ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں سمجھتے۔ عزیزان محترم، قسم اپنی جان کی کہ یہ وہ بہترین منطق ہے کہ جس نے ان پر محدثین کا راستہ بند کر دیا ہے، اور جھوٹوں نے تدریس حدیث میں شہرت پائی تھی اور اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں۔ عزیزان محترم، اصل میں شیعوں کے اس نظریے کا سرچشمہ وہ حدیث ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہارے پاس کوئی حدیث آئے تو تم اسے پہلے کتاب خدا پہ پرکھ لو، اگر وہ اس کے موافق ہو تو اس پر عمل کرو، اور اگر مخالف ہے تو اسے دیوار پر دے مارو۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے متعدد بار فرمایا ہے، جو حدیث قرآن کے موافق نہیں ہے وہ جھوٹی ہے۔ اصول کافی میں منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع میں لوگوں کے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں میری طرف سے جو بات تم تک پہنچی ہے اگر وہ کتاب خدا کے موافق ہے تو وہ واقعاً میرا قول ہے، اور جو بات میری طرف سے نقل ہو اور وہ کتاب خدا کے خلاف ہو وہ میرا قول نہیں ہے۔ عزیزان محترم، شیعہ امامیہ نے اسی مضبوط اساس پر عقائد اور فقہ کی تعمیر کی ہے۔ پس جب حدیث اسناد کے لحاظ سے صحیح ہو تو اس وقت اسے میزان پر تولنا ضروری ہے اور اس کتاب پر پرکھنا ضروری ہے جس میں کسی بھی طرف سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، فرق اسلامیہ کے درمیان صرف شیعہ ہی ایک ایسا فرقہ ہے جس نے یہ شرط رکھی ہے، خصوصاً باب تعارض میں، جہاں دو روایات و اخبار ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ شیخ مفید نے اپنی تصحیح العقائد نامی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ کتاب خدا حدیث و روایات پر مقدم ہے، اور اس کے ذریعے اخبار و حدیث کے ضعف و صحت کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس جو اس قرآن کو پورے اترے وہ حق پر ہے، اور جو اس کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ عزیزان محترم، اس شرط کی بنا پر حدیث کو کتاب خدا پر تولتے ہیں، لہٰذا اہل سنت والجماعت سے شیعہ بہت سے فقہی احکام اور عقائد سے ممتاز ہیں۔ شیعوں کے عقائد اور احکام کو ہر ایک محقق کتاب خدا و بند تعالیٰ کے موافق پائے گا۔ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت کے عقائد احکام کے صریح طور پر قرآن کے خلاف پائے گا۔ عزیزان محترم، عنقریب ہم اس بحث کو تفصیلی طور پر بیان کریں گے اور دلیل سے ثابت کریں گے۔ عزیزان محترم، تحقیق کرنے والا اس بات کو اچھی طرح محسوس کرے گا کہ شیعہ اپنی کسی بھی حدیث کی کتاب کو مکمل طور پر صحیح نہیں کہتے اور نہ ہی اسے قرآن کے برابر ٹھہراتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت نے ان تمام حدیثوں کو جن کو بخاری و مسلم نے جمع کیا ہے صحیح کہتے ہیں، باوجود یہ کہ ان میں سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جو سراسر کتاب خدا کے خلاف ہیں۔ عزیزان محترم، اس ویڈیو میں آپ کی اطلاع کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شیعوں کی کتاب کافی باوجود اپنے مؤلف محمد بن یعقوب کلینی کے قدر و منزلت کے اور علم و حدیث میں ان کے تجربے علمی کے باوجود، شیعہ علماء نے ایک روز بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جو کچھ کلینی نے جمع کیا ہے وہ سب صحیح ہے، بلکہ اس کے برعکس بعض شیعہ علماء نے اس کے نصف سے زیادہ حصے کو غیر صحیح قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، خود مؤلف نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ بھی اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے وہ سب صحیح ہے، شاید کہ سب کچھ سیرت خلفاء کا نتیجہ ہے۔ پس اہل سنت والجماعت نے جن ائمہ کی اقتداء میں وہ احکام قرآن اور سنت سے جاہل تھے یا جانتے تھے لیکن بعض اسباب کی بنا پر اپنی رائے سے اجتہاد کر لیتے تھے، ان میں سے بعض اجتہاد کا اہم گزشتہ بحثوں میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، شیعہ ائمہ اطہار کی اقتداء کرتے ہیں جو کہ قرآن کے ہم پلہ اور اس کے ترجمان ہیں، اور نہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ جو شخص بھی
اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا گواہ بھی ہے، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ گواہی دے رہی ہے کہ جو کہ رحمت و پیشوا تھی۔ عزیزان محترم، صاحب ایمان اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خبردار، تم قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا، وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ ترجمہ ہے عزیزان محترم قرآن مجید کی ایک آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کا۔